بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل القدیر ابھی ہم پڑھنے والے ہیں بھائی، تفسیر پڑھ رہے ہیں سورہ النور کی۔ تو اس میں آج ہم آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے بالافک الزام، بہتان، بڑا جھوٹ، عصبۃ منکم وہ تمہارا گروہ ہے۔ اب آپ لوگ بعد میں مجھے کہتے ہو کہ ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے؟ بھائی جیسے یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں نا، یہ ویسے چیزیں جب آپ بار بار چیزوں کو پڑھیں گے، اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں پڑھتے نا، جب عربی نہیں پڑھتے، جب ہم دوبارہ عموماً نہیں پڑھتے، مطلب یہ عموماً نہیں پڑھتے، اردو کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہم وہ چیز جب ہم عربی پڑھتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس میں کیا بیان ہے، ہمیں سمجھنے میں، عربی زبان سمجھنے میں، اور پھر اس کا معنی سمجھنے میں۔ جب آپ بار بار کام کرتے ہیں، آپ عادی ہو جاتے ہیں، تو جیسے اردو میں آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، الفاظ کے معنی، ایسے عربی میں بھی الفاظ کے معنی اور ان کی جو دلالت ہوتی ہے وہ بندے کو سمجھ آتی ہے۔ تو جیسے میں پڑھاتا ہوں آپ نے بھی ایسے ان کو پڑھنا ہے، اور وہ باتیں جو کی جاتی ہیں اگر آپ دماغ حاضر رکھ کے بیٹھیں گے تو وہ باتیں آپ نے دماغ میں بٹھانی ہیں، کیونکہ امام شوکانی کی طرز پہ جب کوشچن آتا ہے کہ آپ نے تفسیر لکھنی ہے یا تفسیر لکھیں، تو پھر آپ نے یہ ساری باتیں اس طرح کی کرنی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 100% لکھنا ہے، آپ یہ چیزیں، یہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنے طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں جو امام شوکانی نے نہیں لکھی، آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم وہ تمہارا گروہ ہے، لا تحسبوا شرا لکم اس کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، یہ بات بری ہے، بل هو خیر لکم بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسب وہ ہے جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے، والذی تولی کبرہ اور وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے عذاب عظیم عذاب عظیم ہے۔ اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ والی جو آیت ہم نے دیکھ لی اور اس سے جو بات سمجھ آ گئی ہے، اب اس کی امام شوکانی تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خبر ان من قولہ ہوا عصبۃ، انا کی خبر اللہ تعالیٰ کے قول، ان الذین جاؤوا بالافک میں، قول سے، انا کی یہ انا ہے نا، حروف مشبہ بالفعل ہے، میں سے ایک حرف ہے، آپ نے اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، الذین جاؤوا بالافک بھائی یہ سارا اس کا اسم ہے انا کا، تو اس کی خبر کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوا عصبۃ، وہ عصبۃ کا لفظ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آ گئی؟ تم بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح مجھے۔ اب میں دیکھو نا، بیسک چیزیں میں نے یہاں پہ نہیں بتانی آپ کو، میں نے پہلے دن بولا تھا بخاری والے ہو، آپ نے چیزیں خود یہ پہلے مطالعہ کر کے آؤ گے تو پھر پڑھو گے، پھر آپ کو اچھا سمجھ آئے گا، اور مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا پہلے خود حل کر کے آؤ۔ ہمارے یہاں تو یہ المیہ ہے کہ ہاں حل کیا کرنا ہے، ہم سبق ہی نہیں ریوائز کرتے، سبق ہی نہیں ہم یاد کرتے۔ اب میں نے یہاں پہ وہ نہیں بتانا کہ اللہ دین صیغہ جو ہے نا، سوری یہ اسم موصول ہے، آگے اس کا صلہ ہوتا ہے، وہ آگے جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جو اتنی باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جاؤ بالافک یہ سارا مل ملا کے یہ صلہ ہے، موصول صلہ مل کے یہ اسم ہے۔ اگر میں ایسے کروں گا جو ساری بیسک چیزیں میں بتاؤں گا بھائی، پھر تو ہم یہ تفسیر نہیں پڑھ سکیں گے پھر۔ تو الذین جاؤوا بالافک یہ انا کا اسم ہے، تو اس قول میں سے انا کی جو خبر ہے ہوا عصبۃ، وہ عصبۃ ہے، ومنکم اور جو منکم ہے صفۃ لعصبہ، یہ عصبۃ کا وصف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عصبۃ موصوف ہے، منکم وصف ہے، یہ جار مجرور، یہ وصف کیسے بنتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو۔ وکیل یہ بھی کہا گیا ہوا وہ جو خبر ہے وہ ہے لا تحسبوا شرا لکم، یہ خبر ہے۔ اب قرآن مجید بھی کھول لیں ساتھ، اگر آپ کھول لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، آسانی سے سمجھ آ جائے گی، یا کم از کم جو آیت اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ کہہ رہے الذین جاؤوا بالافک، یہ انا کا اسم ہے، لا تحسبوا شرا لکم یہ اس کی خبر ہے، خبر میں ٹوک کے بعد ہی کر دیتا، ٹھیک ہے، اور عصبۃ منکم یہ بدل ہے، وَيَكُونُ عُصْبَةٌ بَدَلًا مِنْ فاعل جاؤ کے فاعل سے عصبۃ بدل ہوگا۔ ابن عطیہ نے کہا ھذا انسق فی المعنی، یہ جو چیز ہے یہ زیادہ
ترتیب والی ہے. انسک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترتیب والی. فی المعنی معنی میں یہ زیادہ مناسب ہے معنی میں. واکثر فائدتن اور زیادہ فائدے والی ہے. من ان اس سے کہ یکون الخبر عصبہ کہ لفظ عصبہ جو ہے یہ خبر ہو. وہ جملۃ لا تحسبوہ اور لا تحسبوہ کا جو جملہ وہ ان کان طلبیہ اگرچہ یہ طلبیہ ہے. طلب ہے نا بھائی، امر اور نہیں میں طلب ہوتی ہے تو یہ طلب ہے. فجعلوها خبرا یسیرو اس کو خبر بنانا صحیح ہے. بتقدیر پوشیدہ عبارت لانے کے ساتھ. کما فی نظائر ذالک جیسا کہ اس جیسی مثالوں میں یہ اس جیسی جگہوں میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ طلب کو خبر بناتے ہو، وہاں پہ آپ کو مقدر عبارت لانی پڑتی ہے یا اس کی تعویل کرنا پڑتی ہے. علم نحو میں اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو خبر کی بات جا کے پڑھیں، اور خبر وہاں پہ کہ بھئی مبتدا خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے. اگر جملہ ہو تو کون کون سے جملہ ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی جملہ آ جائے تو اس میں تعویل کیسے کرتے ہیں، اس میں تقدیری عبارت کیا لاتے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں تک تو یہ بات تھی کہ انا کا اسم کون سا اور خبر کون سی ہے. اب آپ لوگ کہتے ہو بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ کیسے تیاری کرنی ہے. بھئی یہ کیڑی ہن تیاری کرنے والی گل ہے بھئی. والعفق اب آگے لفظ عفق کی وضاحت کر رہے ہیں. پہلے نحو کی بات تھی، اب لغت کی بات ہے. پہلے نحو کی بات تھی، اب لغت کی بات ہے. والعفق اسوأ الکذب واقباؤ سب سے برا جھوٹ اور سب سے کبھی جھوٹ اس کو کہتے ہیں عفق. بہتان الزام اور بڑا جھوٹ ہے بندہ کسی دی عزت الزام لا دے گے. ٹھیک ہے. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ آفَقَ الشَّيْءَ إِذَا قَلَبَهُ عَنْ وَجْهِهِ اور یہ لفظ لیا گیا ہے آفاق الشیء سے. فلاں نے فلاں چیز کو آفا کا الٹا دیا، الٹ پلٹ کر دیا. اذا قلبہ جب وہ اس کو پھیر دے عن وجہ اس کی جہت سے. کسی شے نو مودہ کر دیتا ہے نا تو آپ کہیں گے آفاق الشیء فلاں نے چیز کو الٹا دیا. فالعفق اور پس عفق هو الحدیث یہ وہ بات ہوتی ہے المقلوب جس کو الٹایا گیا ہو. وکیل یہ بھی کہا گیا هو البہتان اس سے مراد بہتان ہے. واجمع المسلمون علی ان المراد بما فی الآیت اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ مراد بما اس سے فی الآیت جو آیت میں ہے. ما واقع وہ ہے جو واقع ہوا من العفق یعنی بہتان الزام علی عائشہ ام المومنین عائشہ ام المومنین پر. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کس بہتان کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ادھر تو نہیں کوئی لکھا ہوا، نہ کوئی بندے کا نام ہے نہ کوئی عورت کا نام ہے. یہ بہتان جو ادھر ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ آیت سے مراد وہ الزام اور وہ جھوٹ ہے جو عائشہ پر لگا تھا. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت کیا اہل جو تشیع ہے وہ نہیں اس کو مانتے. مزے کی بات یہ آپ حدیث پڑھیں کہ اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ اس طرح کی باتیں آئیں گی. وہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ جو ہے عائشہ کے اوپر حضرت عائشہ کے اوپر الزام نہیں لگا تھا بلکہ حضرت عائشہ نے الزام لگایا تھا. حضرت عائشہ نے بہتان لگایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عائشہ نے الزام لگایا تھا ماریا کے اوپر. اللہ کے نبی کی جو لونڈی تھی نا اور اس میں سے جو بچہ کہتے ہیں وہ ایسے لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں کہ بچہ ہوا تو حضرت عائشہ جو ہے نعوذ باللہ کہنے لگے اللہ کے نبی کو کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، آپ کی لونڈی. وہ لونڈی کہیں اور رہتی تھی نا، کسی اور گھر میں رہتی تھی بھائی، دور رہتی تھی تھوڑی سی. وہ ادھر لونڈی رہتی ہے اور وہاں پہ فلاں بندہ آتا جاتا ہے، وہ بچہ اس کا ہے. حضرت عائشہ نے یہ بات جلد بازی میں کر دی. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اس بندے کو قتل کر دو جا کے. اب حضرت علی جو ہے نا یہ دیکھو یہ بات کس طرح کی ہے، یہ بات بنتی بھی ہے، یہ ذرا اس پہ غور کریں. اب حضرت علی جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے گئے تو جب قتل کرنے لگے انہوں نے کہا پہلے میں چیک کر لوں
کوئی بندہ بھی ہے کہ نہیں, یا اس بندے نے کیا کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے وہ, تو حضرت علی نے ننگا کر کے چیک کیا ہوگا, ہو یہ تو بندہ ہی نہ مرد ہے. تو اللہ کے نبی کو آ کے بتا دیا. اب اللہ کے نبی کو جب آ کے بتایا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ ہو, یہ تو حضرت عائشہ نے ایسے بہتان لگا دیے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کی کتابوں میں یہ ایسے لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا سنیوں کے ہاں, سنیوں کے مطابق یہ واقعہ ایسے ہے. جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں دو طرح کے بیانیے ہیں. ایک کچھ لوگ یا بہت سے لوگ اس واقعہ کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے یہاں بیان ہے, اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہے, اور ان کے بقول سنیوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سارا جھوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فرضی کہانی بنائی ہے, اور یہ حدیث کے اندر بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے, حضرت عائشہ کے ڈیفینس میں, حضرت عائشہ کے ڈیفینس میں, دفاع میں, جبکہ حضرت عائشہ نے خود الزام لگایا تھا, یہ وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو اشارہ کر دوں. اچھا میں نے بھی پہلے یہ چیزیں پڑھی تھی, بعد میں نے بہت کافی عرصہ بعد میں یہ چیزیں پڑھی. تو جب کوئی چیزیں نہ پڑھی ہو یا سنا بھی نہ ہو تو اچانک سامنے آئے تو بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا چلے میں آپ کو اشارہ کر کے بتا دیتا ہوں. وَإِنَّمَا وَصَفَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ إِفْكٌ, اللہ تعالیٰ نے اس کو متصف کیا اس بات کے ساتھ ہی کہ یہ افک ہے. اللہ نے اس کو متصف کیا اس بات سے کہ یہ جھوٹ ہے. لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ حَالِهَا, کیونکہ جو چیز مشہور تھی حضرت عائشہ کی حالت میں سے, اللہ ان سے راضی ہو, خلاف ذالک, وہ اس کے برعکس تھا. اس لیے اللہ نے کہا افک, کہ معاملے کو یہاں پہ الٹایا گیا ہے, اصل میں معاملہ ایسے نہیں ہے. وحدی نے کہا وَمَانَ الْقَلْبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, اور قلب کا معنی فی هذا الحدیث, اس حدیث میں, اس بات میں, الذی جاء به اولئک النفر, جس کو وہ لوگ لے کر آئے. وہ یہ قلب کا معنی یہ ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا کانت تستحق الثناء, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستحق تھی الثناء, تعریف کی, بما, اس وجہ سے, کانت علی, جس پر وہ تھیں, من الحسانت, یعنی پاک دامنی, و شرف النسب و سببی, نسب اور سبب کی شرافت, ٹھیک ہے, اس کی وہ مستحق تھیں. لل قذفہ, نہ کہ قذف کی. اب ایک بندہ اچھا ہے تو یہ مستحق ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں. اب یہ نہیں کہ آپ لان تان کریں, آپ اس کے خلاف باتیں بنائیں, کیونکہ یہ تو کمینگی ہوتی ہے. فالذین رموہا بسوئی, بس وہ لوگ جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی برائی کی, قلب الامر عن وجہی, انہوں نے معاملے کو اس کی یہ سے پھیر دیا. فہو افک قبیح, تو یہ کبھی جھوٹ ہے. وکذب ظاہر, اور واضح جھوٹ ہے. کبھی الزام ہے اور واضح جھوٹ ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے. اب یہاں پہ یہاں تک, اب میں دوبارہ بول رہا ہوں, کتنی باتیں امام شوکانی نے کی ہیں؟ دو. ایک انا کا اسم اور خبر کون سی, یہ بات کی ہے نا, اور بھائی یہ بات کی ہے. دوسری بات افکن کا کیا مطلب ہے, اور افکن کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اور یہاں پہ افک کا لفظ کیسے بولا گیا, اس واقعہ کو افک کیوں کہا گیا, وجہ تسمیہ. یہ دو باتیں. اب یہ جب آپ دھیان سے پڑھیں گے ایک ایک آیت میں دیکھیں گے کہ امام نے کتنی باتیں کی ہیں, کون کون سی بات ہے, بھائی وہ چیزیں یاد رہیں گی. اور جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے, دو لائنیں پڑھ کے چھوڑ دیا, پوری چیز کو اوورال دیکھنا ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے, تو ہمارا ذہن ہی منتشر ہے. دو لائنیں پڑھی ہیں جناب, کہیں اور دماغ پہنچا ہوا ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے. دو باتیں ہو گئی ہیں, اور بھائی دو باتیں ہو گئی ہیں. اب نمبر 3 عصبہ کی وضاحت ہے. والعصبہ هم الجماعت من العشرۃ الى الاربعین, عصبہ سے مراد جماعت ہے 10 سے لے کے 40 تک. والمراد بهم ہنا, بھائی یہاں پہ کون سے لوگ ہیں, یہاں پہ عبداللہ بن ابی راس المنافقین, مراد یہاں پہ وہ ہیں, اور زید بن رفاع, زید بن رفاعہ, وحسان بن ثابت, وبصر بن مساعدہ, وحمنۃ بنت جحش, ومن ساعدهم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آ گئے, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی. ٹھیک ہو گیا. ایک قول یہ تھا کہ عصبہ سے مراد ہوتے ہیں لوگ 10 سے لے کے 40. ایک نے قیلا کہا گیا نہیں, عصبہ سے مراد ہے من الثلاثۃ الی العشرۃ, 3 سے لے کے 10 تک. وقیلا یہ بھی کہا گیا من عشرۃ الی 15, 10 سے لے کے 15 تک. واصلها فی اللغۃ, اور اس کا اصل لغت میں, اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے الجماعت, اس کا اصل لغت میں وہ جماعت ہے
الذین یتعصب بعضهم لبعض، جن میں سے بعض کی طرفداری کرتا ہے. اور دو بندے رل گئے نا، چار بندے ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، جو بندہ ایک بات کر رہا ہے باقی سارے بھی وہی بات کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسبہ. اور یہ سارے لوگ رل کے مل کے ایک جیسی بات کر رہے تھے، اس لیے اس کو اسبہ کہہ دیا گیا. سمجھ لگی ہے؟ ہاں. وَجُمْلَةُ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ إِنْ كَانَتْ خَبَرًا، اگرچہ یہ خبر ہے سوری ان کانت خبرًا لِإِنَّ فَظَاهِرٌ، اگر یہ ان کی خبر ہو پھر تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ أُصْبَةً كَمَا تَقَدَّمَ، اور اگر خبر اسبہ ہو جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے. آپ نے کہا اسبۃ، دو ترکیبیں کی ہیں. آپ نے کہا اسبۃ خبر ہے، آپ نے کہا لا تحسبوا خبر ہے، اور اسبۃ بدل ہے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اگر آپ اسبہ کو خبر بنا لیتے ہو فہی مستانفہ، یہ جملہ مستانفہ ہے. خُوطِبَ بِهَا النَّبِيُّ، جس کے ذریعے خطاب کیا گیا پیغمبر کو، وعائشہ تو، اور عائشہ کو، وصفوان بن المعطل، صفوان بن معطل کو، الذی قذف یا قذف سوری الذی قذف مع ام المؤمنین، جس پر الزام لگا تھا ام المؤمنین کے ساتھ. وتسلیۃ لهم، اور یہ ان کو تسلی دلانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3. اسبہ کی وضاحت، افق کی وضاحت، اس کی ترکیب یہ ہے. اور ٹھیک ہے، اب آگے میں یہ تمہیں پوچھ، تم کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے. وہ استاد ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا استاد. اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْخَيْرُ، یہ آ گیا نا لا تحسبوا شرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ خیر اور شر کی وضاحت کر رہے ہیں. وَأَمَّا الْخَيْرُ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ، سوری نہیں بلکہ وَالشَّرُّ مَا زَادَ ضَرُّ عَلَى نَفْعِهِ، اور شر سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کا نقصان نفع پر زیادہ ہو. اور خیر سے مراد وَالْخَيْرُ مَا زَادَ نَفْعُ عَلَى ضَرِّ، اور خیر وہ ہوتی ہے جس کا نفع نقصان پر نقصان سے زیادہ ہو. اور کوئی بھی کام ہے نا دنیا کا، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے اوورال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی زیادہ فائدہ ہے یا زیادہ نقصان ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے بھائی آپ کریں اور آپ بولیں اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہر کام میں نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں آپ کریں آپ بولیں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، بھائی ہر کام میں فائدہ بھی ہوتا ہے. ہر کام میں آپ جو بھی دنیا کا کام کرتے ہو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دکان سے چیز لینے کے لیے جاتے ہو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ دکان پہ جاتے ہو نا چیز لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہو بڑی سستی مل گئی ہے، فائدہ ہوا آپ کا نا، نقصان بھی ہوا. وہاں پہ ہوا ہے نقصان کہ نہیں ہوا؟ کیا نقصان ہوا آپ کا؟ ہاں، آپ نے جو محنت سے پیسے کمائے تھے بھائی صاحب وہ لگ گئے، تو یہ نقصان ہے. ہاں جی، ہر جگہ فائدہ نقصان ہوتا ہے. اور ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ بھئی جس فائدہ ہو نقصان نہ ہو. یہ بیوقوف لوگ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَالشَّرُّ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ. اچھا اب وہ سوری وَالْخَيْرُ مَا زَادَ نَفْعُ عَلَى ضَرِّ. وَأَمَّا الْخَيْرُ، اب آگے دیکھ لیں، اور رہی خیر الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ، جس میں شر نہ ہو، فَهُوَ الْجَنَّةُ، تو وہ جنت ہی ہے. وَالشَّرُّ، اور شر الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ، جس میں خیر نہ ہو، وہ آگ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 4 باتیں ہو گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیر کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا شر نہیں ہے خیر ہے. اب آگے ریزن بیان کر رہے ہیں. وَوَجْهُ كَوْنِهِ خَيْرًا لَهُمْ، اور اس کا خیر ہونا ان کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُمْ، کہ ان کو حاصل ہوگا اس کے بدلے الثواب العظیم، بڑا ثواب. ما بیان برات ام المومنین، ام المومنین کی برات کی بیان کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَسَرُورَةِ قِصَّتِهَا هَذِهِ شَرْعًا عَامًا، اور ان کے اس قصے اس واقعہ کا عام شرع، عام شریعت بن جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی، حضرت عائشہ کی برات بیان کر دی، اور یہ جو قصہ ہے یہ بھائی شریعت بن گیا. کلیئر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے گناہ ہے جو اس نے کمایا. اے بسبب تکلمی بالافک، یعنی کلمہ افک بولنے کی وجہ سے. والذی تولی کبرہ منہم، ابھی ایک آیت نہیں ختم ہوئی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جو ذمہ دار بنا اس میں سے بڑے، اس کے بڑے حصے کا، ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اب یہ دیکھیں
اب یہاں پہ علم قرات کی بات ہے، علم لغت کی بات ہے، دیکھیں کیسے، یہ دیکھیں علم قرات ہے، قرأ الحسن والزہری وابو رجاء وحمید الاعرج ویعقوب وابن ابی الیہ ومجاہد وامرۃ بنت عبد الرحمن بسم الکاف، ان سب نے پڑھا ہے کاف کے ضمہ کے ساتھ، کیا پڑھا ہے؟ والذی تولی کبرہ، والذی تولی کبرہ، فرا نے کہا وہ وجہ جید، یہ عمدہ صورت ہے، لأن العرب تقول، کیونکہ عرب کہتے ہیں فلان تولی عظیم کذا وکذا، فلاں ذمہ دار بنا فلاں فلاں کے عظیم، ای اکبر ہو یعنی بڑے حصے کا، اور باقیوں نے پڑھا بکسرہا کبرہ، کیا پڑھا ہے؟ کبرہ، کیلا یہ بھی کہا گیا ہما لغتان، یہ دو لغتیں ہیں، وکیل یہ بھی کہا گیا ہوا بضم، یہ ضم کے ساتھ، یعنی کبرہ جو ہے اس کا معنی معظم الافک، جھوٹ کا بڑا حصہ، وبالکسری، اور کسر کے ساتھ، یعنی کبرہ اس کا معنی البداۃ بہ، جھوٹ کے ساتھ آغاز کرنا، وکیل اور یہ بھی کہا گیا ہوا بالکسری الاسم، یہ کسر کے ساتھ، یعنی اگر آپ کبر پڑھیں کاف کے نیچے زیر پڑھیں، کاف کے نیچے کسر پڑھیں تو اس کا معنی الاسم گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھ لیں، یعنی دو قراتیں ہیں، آیا دونوں کا ایک مطلب ہے یا کہ الگ الگ مطلب ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ کبر کا کیا مطلب ہے، کبر کا کیا مطلب ہے، بعد نے کہا دونوں کا ایک ہی مطلب، فل معنی، آیت کا مطلب یہ ان الذی تولی معظم الافک من العصبہ، بے شک وہ لوگ جو ذمہ دار، بے شک وہ شخص جو ذمہ دار بنا اس الزام کے بڑے سے کا، من العصبہ جماعت میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے دنیا میں، او فی الآخرت، یا آخرت میں، او فیہما، یہ دونوں جانوں میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک آیت ختم نہیں ہوئی، وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْ عُصْبَةِ الْإِفْكِ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ، اب کون سا بندہ ہے، ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیا دیا، وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے سے کا، کہنا بندہ سے یہ زیادہ کام کیا تھا، اختلاف کیا گیا اس بندے کے بارے میں، فی هَذَا الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، جو اس کے بڑے سے کا ذمہ دار بنا، من عصبۃ الافک، اس الزام کے گروہ میں سے، کہ من ہوا منہم، کون ہے وہ ان میں سے، یہ بھی کہا گیا ہوا عبداللہ ابن ابی، وہ عبداللہ بن ابی ہے، وکیل یہ بھی کہا گیا ہوا سان، وہ سان ہے، والاول و صحیح، پہلی بات زیادہ صحیح ہے، وقد روا محمد بن اسحاق وغیرہ ان نبی جلد فی الافک، محمد بن اسحاق اور دیگر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے کوڑے مارے تھے یا مروائے تھے فی الافک کی الزام میں، اس الزام میں، رجلین دو بندوں کو، وامراتن اور ایک عورت کو، وہم اور وہ تھے مصطح بن اساسہ وحسان بن ثابت وحمنۃ بنت جحش، وہ یہ لوگ تھے، وکیل یہ بھی کہا گیا جلدہ عبداللہ ابن ابی یا جلیدہ، ان کو بھی کوڑے مارے گئے تھے، یا آپ نے کوڑے مارے تھے، جلدہ عبداللہ ابن ابی وحسان ابن ثابت وحمنۃ بنت جحش ولم یجلد مصطح، اور آپ نے مصطح کو کوڑے نہیں مارے تھے، لأنہ لم یسر بالکذب، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر الزام کی بات نہیں کی تھی، ولکن کان یسمع، لیکن وہ باتیں سنتا تھا، ویشیع، اور وہ پھیلاتا تھا، من غیر تسرین، بغیر وضاحت کے، وکیل یہ بھی کہا گیا لم یجلد احد منہم، آپ نے کسی کو بھی کوڑے نہیں مارے، امام قرطبی نے کہا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آگے نہیں چلے، ابھی تک اسی آیت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ امام قرطبی نے کہا مشہور من الاخبار، اخبار سے جو خبر مشہور ہے، جو حدیث مشہور ہے، والمعروف عند العلماء، اور جو بات معروف علماء کے ہاں وہ یہ ہے، ان الذین حدوا، بے شک وہ لوگ جن کو حد لگائی گئی وہ یہ تھے، حسان و مصطح و حمنۃ و مصطح، ٹھیک ہے، حسان، مصطح اور حمنہ، ولم یسمع بحد لعبداللہ ابن ابی، عبداللہ بن ابی کو حد لگائی گئی، اس کے بارے میں نہیں سنا گیا، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا فِي سُنَنِ أَبِي داؤد عن عائشہ، اور اسی کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں عائشہ سے مروی ہے، عائشہ نے کہا لما نزل عذری، جب میرا عذر اترا، قام النبی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فذکر ذلک، آپ نے یہ بات ذکر کی، وتلا القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی، فلما نزل من المنبر، جب آپ ممبر سے اترے، امر بالرجلین والمرأة، آپ نے دو بندوں اور ایک عورت کے بارے میں حکم دیا، فضربوا حدہم، ان کو ان کی حد لگائی گئی، وسماہم، اور آپ نے ان کا نام لیا، ٹھیک ہے، حسان و مصطح بن اساسہ وحمنۃ بنت جحش، یہ لوگ ہیں، ان کو کوڑے مارو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی بحث میں، جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور کس نے زیادہ کام کیا، کہ آپ نے جو لوگ تھے موسٹلی ان کو کوڑے مارے، ان میں سے ایک بندے کو چھوڑ دیا، یہ روایات میں ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ صحیح،
वख्तुलिफ़ू फ़ी वजह तर्की ली जल्दी अब्दुल्लाह बिन उबई, और इख्तिलाफ किया गया अब्दुल्लाह बिन उबई के कोड़े मारने को तर्क करने की वजह के बारे में। फ़ी वजह तर्की, इस वजह के बारे में कि आपने तर्क कर दिया, ठीक है, आपने अब्दुल्लाह बिन उबई को कोड़े नहीं मारे, इसकी वजह के बारे में। ये भी कहा गया लितौफ़ीर अज़ाबिल अज़ीम लहू, ताकि अज़ाब अज़ीम बड़ा अज़ाब तौफ़ीर पूरे का पूरा हो लहू उसको फिल आखिरत में, इसलिए, ठीक है। वह हद्दा मन अदाओ, और आपने हद लगाई उनको जो इसके अलावा थे। लियकून ज़ालिका तकफ़ीरन लिज़म्बिहिम, ताकि ये चीज़ उनके गुनाहों का कफ़ारा हो। कमा साबत आनु फिल हुदूद, जैसा कि अल्लाह के नबी साबित हुदूद में, अन्नहु क़ाल, आपने कहा, इन्ना कफ़ारतुन लिमन उक़ीमत अलैहि, ये कफ़ारा है उसके लिए जिस पर हद लगाई गई। वो केला, ये भी कहा गया तारा का हद्दहू ताल्लुफ़न लिकौमिही, अल्लाह के नबी ने उसकी हद को तर्क कर दिया उसकी कौम को मानूस करने के लिए। वह तिरामन लिबनी, और उसके बेटे के एहतराम की वजह से। फ़इन्नहु कान मिन सालिल मोमिनीन, नेक मोमिनों में से था, इसलिए। व इत्फ़ाअन लिनाइरतिल फितना, और फितने की आग को बुझाने के लिए आपने उस बंदे को कोड़े नहीं मारे, बाकी सब को कोड़े मारे। वक़द कान ज़ाहरत मबादिहा, और जिसकी इब्तदाई बातें, जिसकी बुनियादें ज़ाहिर हो चुकी थी, फितने की बुनियादें ज़ाहिर हो चुकी थी साद बिन उबादा से और उन लोगों से जो उसके साथ है। हदीस के अंदर आता है ना, तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, बुखारी में पढ़ेंगे आप, लंबी हदीस है। इस वाक़या के जब ये वाक़या पेश है उस वक़्त, उसके बाद जो है ना, मुसलमान दो ग्रोह बन गया, आपस में लड़ पड़े। एक ग्रोह अब्दुल्ला बिन उबई के मतलब मुखालिफ था, और जो एक ग्रोह उसकी हिमायत कर रहा था, ठीक है। तो आपने कहा अगर मैंने उसको सजा दी तो मुसलमान लड़ना पड़े, इसलिए आपने छोड़ दिया। ये वो बात है। कमाफी सही मुस्लिम सुम्मा सराफ़ा सुब्हानहू अल खिताब और रसूलिल्लाह व मम मअहू इलल मोमिन बितरीक़िल इल्तिफ़ात फ़क़ाला। ले ली, यहाँ तक एक आयत ख़त्म हुई है, आयत नंबर 11। अब आप देख लें कि आयत नंबर 11 की तशरीह में इमाम शिकानी रहमतुल्लाह ने किन पहलुओं को देखा है। ऐसे जब भी आप कोई आयत पढ़ते हैं तो उसमें आप गौर व फिक्र करें ध्यान से कि भी कौन सी बात हो रही है, दिमाग हाथ रख के बैठें। अब ये नहीं है कि आप चलते फिरते रहें, तवज्जो नहीं दें, दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है, और बाद में सर पकड़ के बैठ जाए भी हमें कैसे पता चलेगा। अब जो बातें मैंने बताई हैं ईमानदारी से बताएं, आप लोगों को याद हुई या नहीं होगी अभी? अच्छा, आज कैसे याद हो गई हैं फिर? क्योंकि आज मैंने खींचा है आपको, इसलिए।